دو دو تھی تو یہ چار چار کیسے ہو گئی؟ فرمایا اللہ نے ہمارے دادی جان کو ایک بیٹا عطا کیا جس سے نسل محمد جلنا تھی. اللہ نے وہ بیٹا 15 رمضان کو امام حسن مجتبی علل الشرائع کے اندر روایت ہے کہ جیسے امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنی ماں کی آغوش میں آئے، رسالت امام ظہر کی بھی 2 رکعتیں تھیں، چونکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ظہر کے وقت دنیا میں تشریف لائے تو ظہر کی 2 رکعتیں پہلے فرض تھیں. حسن کی آمد پر میرے آقا نے 2 رکعتوں کا اور اضافہ فرما دیا، یعنی حسن کی آمد میں 2 رکعت نماز کا اضافہ ہوا ہے، ڈھول بجا کر ناچنے کا اضافہ نہیں ہوا. ایسی تو جشن منانے ہیں نا، تو اسی تو چونکہ شیعہ علی تو ہی وڈے شیعہ. ہاں اہل سنت حضرت ابو بکر سے بڑے سنی ہیں، ہاں امام ابو حنیفہ سے بڑے سنی، اور ہم علی سے بڑے شیعہ ہیں. جتنے جیسی کھڑے ہیں ادھر مطلب تو یہی ہے. خدا کہہ رہے ہیں، روایات ہیں، اہل بیت فرماتے ہیں جب امام حسن دنیا میں آئے ظہر کی 2 رکعتیں تھیں، خوشی کے طور پر میرے نبی نے اس کو 4 میں تبدیل کر دیا. اللہ نے 4 کو ہی شریعت کا حصہ بنا دیا. اور مولا عصر میرے مولا فرماتے ہیں جب میرے دادا حسین آئے نا دنیا میں، عصر کی 2 رکعتیں تھی، میرے دادا حسین کی آمد کی خوشی میں 2 رکعت کا اضافہ کیا. میرے نانا جان نے اس 2 کے ساتھ اضافہ کر دیا. اللہ نے 2 رکعتوں کو قیامت تک کے لیے ہر امتی اور مومن پر فرض کر کے 4 رکعتوں میں تبدیل کر دیا. اب پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ آپ کے دادی جان کے لیے 1 رکعت کا اضافہ ہوا اور آپ کے یہ 2 جد آئے تو 2 رکعت کا اضافہ ہوا. مولا کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ نے قانون وراثت سمجھایا ہے. وہ بیٹی تھی، یہ بیٹے ہیں. بیٹی کا آدھا حصہ ہوتا ہے، بیٹے کا 2 حصہ. کہیں پہ کوثر کہا، کہیں پہ لیلۃ القدر کہا. جو میں شروع میں کہنا چاہتا تھا اب پہنچا اس پہ. لیلۃ القدر اس کی ایک تفسیر ہے، ایک تعویل ہے. مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال میں نے تعویل کے اوپر کچھ گفتگو کی تھی. اگر آپ کی اذہان میں موجود ہے، ویسے تو کوشش تو ہوتی ہے کہ یہیں چھوڑ کے سب کچھ باہر نکلے، لیکن یقیناً کچھ لوگ ماشاءاللہ بڑے زیرک ہیں، مجھے پتہ ہے، وہ اذہان میں اس کو ان چیزوں کو محفوظ کر دے. تو میں نے عرض کی تھی اس میں. لیکن میرے سامنے گرامی اس لیلۃ القدر کی ایک تفسیر ہے، ایک تعویل ہے. اور تعویل کا مطلب میں نے عرض کی تھی تعویل 2 قسم کی ہوتی ہے. کبھی یہ تعویل تفسیر کے مد مقابل ہوتی ہے اور کبھی یہی تعویل تنزیل کے مد مقابل ہوتی ہے. جب تفسیر کے مقابلے ہوں گی تو مطلب کچھ اور ہوگا، جب تنزیل کے مقابلے میں تعویل آئے گی مطلب کچھ اور ہوگا. اب سلامت میں تھوڑا سا پہلی مجلس ہے، تھوڑا سا اذہان مزاج میرے ساتھ ہم آہنگ کریں، انشاءاللہ آسانی ہوگی مجھے بھی اگلی مجالس و محافل میں. تو خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جب تعویل تفسیر کے مد مقابل ہو تو پھر مطلب کیا ہے؟ تو تفسیر کو سمجھے تو تعویل سمجھ میں آ جائے گی، اور تنزیل کو سمجھیں تو اس کے مقابلے والی تعویل پھر سمجھ میں آ جائے گی. تو تعویل 2 قسم کی ہوں گی. میرے صاحب نگرامی تفسیر کے مد مقابل جو تعویل ہے اس کی دلالت اور ہے. تفسیر کہتے ہیں کسی لفظ کسی جملے کے ظاہری مطلب کو مطالعے پر مفاہیم کو بیان کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اس کی ابلاغ کرنا، تشریح کرنا، یہ تفسیر کہلاتا ہے. اور اس ظاہر کے باطن کو بیان کرنا یہ اسی کی تعویل کہلاتا.
اور پھر یہی تعویل جب کبھی تنزیل کے مد مقابل آ جائے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر اس کا مطلب تنزیل ہوتی ہے مشیت الہی سے قلب رسالت پر، قلب رسالت سے لسان رسالت تک، ان تمام مراحل کو عبور کرتے ہوئے جو حکم خدا مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہو جائے، یہ تنزیل ہے۔ تنزیل کے بعد اسی حکم کو نافذ کرنا، یہ تعویل ہے۔ تعویل جب تنزیل کے مد مقابل ہوگی، جو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے میرے آقا نے فرمایا نا انکا تقاتل علی تعویل القرآن کما اقاتل علی تنزیل، یا علی جس طرح میں نے پوری زندگی تنزیل قرآن پہ جنگ کی ہے تو پوری زندگی تعویل قرآن پہ جنگ کرے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، تنزیل نزول دفعی کے تحت ہوتی ہے، تعویل قیامت تک کے لیے رہتی ہے۔ اب یہ تعویل کس کے سپرد کر کے گئے؟ اہداف نبوت سمجھیں، مشکل باس میں نہ پڑیں۔ میں بالکل آپ کو ایک حدیث پیش کر کے اگلے مرحلے میں ہم چلتے ہیں۔ میرے سامعین گرامی، لیلۃ القدر کی یہ مطلب اس لیے میں نے ابھی سے بیان کر دیا کہ لیلۃ القدر اس کی ایک تفسیر ہے، ایک تعویل ہے۔ تفسیر بیان کریں تو 19، 21 ماہ رمضان، 23، ان میں سے کوئی ایک شب ہے جو تفسیر لیلۃ القدر ہے، اس کی بھی نفی نہیں کرنا۔ لیکن سامعین گرامی، میرے 5ویں مولا سے بحر الانوار کے اندر اور تفسیر البرہان اور تفسیر نور السلام کے اندر میرے 5ویں امام سے یہ حدیث منقول ہے۔ امام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، یہ لیلۃ القدر کی چیز ہے؟ میرے مولا نے اب اس کی تعویل بیان کرتے ہوئے فرمایا اللیلۃ ہے یا جدی فاطمہ الزہرا، لیلۃ القدر کا دوسرا نام اللہ نے فاطمہ زہرا رکھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، فاطمہ الزہرا پر بلند تر صلوات۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے؟ میں 8 گھنٹے میں لاہور سے یہاں پہنچا ہوں، 11 بجے کا میں چلا ہوا تھا۔ آپ جائیں نہیں ابھی؟ نہیں، ابھی ادھر ہی ہوں آپ کے پاس۔ اب کہاں جانا ہے؟ ملاحین نے جگہ جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، تو بڑا زگ زیگ کرتے ہوئے بڑی مشکل سے پہنچے۔ لیکن چونکہ بی بی کا ذکر تھا اور پہلی مجلس تھی تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں تھا کہ کسی صورت بھی کہ بی بی کے اس آج کے دن کی جو فہرست بی بی سیدہ کی بارگاہ میں پیش ہو امام زمان، تو کم از کم مجھے حقیر کا نام بھی اس میں موجود ہو۔ شیخ تو سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد لیلۃ القدر کی ایک تفسیر ہے، ایک تعویل ہے۔ جب تفسیری مطلب بیان کریں گے تو ماہ رمضان کے 3 راتوں میں سے ایک رات ہے، اور جب تعویلی مطلب بیان کریں گے تو پھر اندھیری رات نہیں، فاطمہ زہرا کا وجود ہے۔ اب اتنا مطلب سن لیا آپ نے فرمانے میں، تاکہ تفسیر میں رائے یا ایک ذہن میں نہ آئے کہ اپنی فکر سے کوئی اپنا ذاتی فکر پیش کر دی نہیں، اس لیے پہلے اپنے 5ویں مولا کے اس حدیث کا سہارا دیا اور آپ تک پہنچایا۔ اب آگے آیات کا ترجمہ سنیں، آیات کیا کہتی ہے؟ ان
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کا انزال کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ سامعین گرامی اگلا جملہ سنیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر۔ اب لیلۃ القدر کی تفسیر ہو یا تعویل دونوں ذہن میں رکھیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ، جبرائیل اگر یہ آیت پڑھے تو اللہ اس کو بھی کہہ رہا ہے جبرائیل تجھے کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا؟ میکائیل تجھے کیا معلوم یہ لیلۃ یہ فاطمہ زہرا؟ ہم پریشان نہیں ہونا۔ میرے 8ویں مولا سے جب پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ لما سمیت الفاطمہ تو فاطمہ، میرے مولا یہ وجہ کہ آپ کے دادی جان کا نام اللہ نے فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ 8 اسباب میرے 8ویں امام نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک سبب یہ فرمایا ان الناس فاطمہ ان معرفتہا، فاطمہ کو فاطمہ اللہ نے اس لیے کہا چونکہ لوگوں کو اس بی بی کی معرفت سے دور رکھا گیا ہے۔ لہذا ان لوگوں میں جنات بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، ملائکہ بھی آتے ہیں۔ اگر جنات پڑھے، ملائکہ پڑھے، انسان پڑھے، اللہ سب کو خطاب کر کے کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ جبرائیل، میکائیل و اسرافیل، تم تو وہی ہو نا جو درزی بکون مسکین بن کے اس کے دروازے پہ جبتے ہو، تمہیں کیا معلوم یہ فاطمہ کیا، یہ لیلۃ القدر کیا، تمہیں کیا معلوم؟ پوری کائنات کو خدا نے چیلنج کیا، اور یہ اس دور کے لوگوں تک محدود نہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہر فرد کو یہ چیلنج ہے۔ تمہیں کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم بتاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ فاطمہ تو 1000 کرو نا ترجمہ، شہر سے افضل ہے۔ شہر مہینہ، شہر کی بھی ایک تفسیر ہے، ایک تعویل ہے۔ اگر لیلۃ القدر کا تفسیری مطلب بیان کرے تو شہر کا بھی تفسیری مطلب آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے مقابلے میں وقت تو آ سکتا ہے، شخصیت کے مقابلے میں وقت نہیں آتا۔ کہاں چلے گئے میرے سامعین؟ یعنی میں کہوں کہ یہ مومنین 15 گھنٹوں سے افضل ہے، ان کے مقابلے میں 15 گھنٹے ہیں، اور ادھر یہ مومنین، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ تقابل کے لیے کوئی شرطیں ہے نا، شخصیت کا تقابل وقت سے نہیں ہوتا، ہاں وقت کا تقابل وقت سے ہو سکتا ہے۔ اب ظہر کی نماز اس وقت ادا کریں جب جو کے دانے کے برابر دیوار کا سایہ اتر جائے، افضل ترین وقت ہے، ہوا نا؟ اور اگر وقت آخر پہ پڑھیں، بنو امیہ کی سنت ادا کریں تو ہو تو گئی، لیکن فضیلت والا وقت آپ نے ضائع کر دیا۔ تو وقت وہ فضیلت والا تھا یہ بھی وقت وہ افضل ہے، یہ وقت مفضول ہے۔ تو وقت کا تقابل وقت سے ہو سکتا ہے، لیکن شخصیت کا تقابل وقت سے نہیں ہوتا۔ میں کہوں یہ مومنین جو ہیں یہ 15 مہینوں سے افضل ہے، یہ جملے ٹھیک نہیں ہے۔ 15 مہینے مقابلے میں ہوں، ادھر 15 مہینوں کی فضیلت اور ادھر ان مومنین کی، یہ جملے درست نہیں۔ ہاں جب یہ کہیں کہ یہ 15 منٹ، یہ 1 گھنٹہ جو ذکر زہرا میں گزرا ہے، یہ 2 گھنٹے جو بطول کے ذکر میں گزرے ہیں، یہ باقی گھنٹوں سے افضل ہیں، تو درست ہے؟ درست ہے کہ روایات ہیں کہ ہمارے ذکر میں سانس لینا تمہاری اپنی ضرورت ہے، لیکن ہمارے ذکر میں لی ہوئی سانس نہیں رہتی، اللہ کی تسبیح میں بدل جاتی ہے۔ کتنی سانسیں اب تک
آپ لے چکے ہیں، میرے سے پہلے 2 بزرگوار شخصیات پڑھ چکی ہیں اور ذکر سیدہ سن چکے ہیں آپ، اور میں بھی اپنی ایک حیثیت کے مطابق آپ کی خدمت میں چند جملے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے سے کتنی سانس لیں شمار نہیں کر سکتے، ہر سانس، چونکہ لیکن یہاں سے جب باہر اٹھیں گے اور کسی چوک میں بیٹھ جائیں، بیٹھک میں بیٹھ جائیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، وہ بھی وقت ہے۔ ابھی اس کا تقابل اس سے کریں تو وہ کجا یہ کجا، موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے صاحب نے کہا اسی طرح ماہ رمضان میں اگر آپ اس کا تقابل باقی مہینوں سے کریں تو ماہ رمضان افضل ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی تفسیر کریں تو مقابلے میں شہر کا مطلب مہینہ آئے گا۔ یہ جو 19 21 23 والی رات ہے یہ تو 1000 مہینے سے افضل ہے، یعنی اس ایک شب نے کی ہوئی عبادت 80 سال کی عبادتوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے صاحب، یہ تفسیر ہے۔ تفسیر اگر لیلۃ القدر کا تفسیری مطلب بیان کریں تو شہر کا مقابلے میں بھی شہر جو ہوگا وہ وقت کے مہینے معنی میں آئے گا، یعنی مہینے کے معنی میں آئے گا۔ لیکن اگر لیلۃ القدر کا تعویلی مطلب بیان کریں وجود زہرا، تو شخصیت کے مقابلے میں مہینہ نہیں آتا، شخصیت آتی ہے۔ تو پھر دیکھنا پڑے گا نا کہ ہاں بہت اچھا، پھر شخصیت وہ کون سی شخصیت جس کو اللہ شہر کہہ رہا ہے؟ اور شہر لیلۃ القدر خیر من شہر، یہ نہیں کہا الف شہر، 1000 شہر سے، ایک مہینے کی بات نہیں، ایک شہر آپ دیکھیں، میں مہینہ نہیں کہہ رہا، غلطی سے معافی چاہتا ہوں، وہ زبان سے نکلے، ایک شہر نہیں۔ جب تعویلی مطلب بیان کریں گے اس کا تو پھر شہر کا مطلب بھی، یعنی جب لیلۃ القدر کی تعویلی مطلب بیان کرتے ہوئے وجود سیدہ آپ بیان کریں گے تو پھر شخصیت کے مقابلے میں شخصیات تو آ سکتی ہیں اور کہہ سکتے ان کے مقابلے میں یہ افضل ہے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ادھر بی بی سیدہ ہو ادھر 1000 مہینہ ہو۔ جس طرح آپ کا تقابل وقت سے نہیں ہوتا، بطول کا تقابل بھی وقت سے نہیں ہوتا۔ کوئی شخصیات ہی لانا پڑیں گی تو وہ کون سی شخصیات ہے؟ آئیں چلتے ہیں سورہ توبہ کے اندر، آواز قدرت آتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ کے نزدیک جب سے اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، اللہ کے نزدیک شہور، شہر کی جمع ہے، شہور کی تعداد 12 ہے، منہم 4 حرم، 4 ان میں حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی تو میرا دین ہے۔ تھوڑا سا ساتھ دیں گے اس جملے پہ میرے سامنے گرام، یہ 12 مہینے دین ہے۔ اب تفسیر نور الثقلین کے اندر اس آیت کا مطلب پوچھا گیا، پھر میرے 5ویں مولا سے، میرے 5ویں یا اپنے رسول اللہ، یہ آیت تو سمجھا دے، سمجھ نہیں آ رہی کون سی آیت؟ مولا یہ سورہ توبہ میں خدا بندے کو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے نزدیک جب سے اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے تب سے شہور کی تعداد، شہور سمجھتے نا، شہر کی جمع ہے، شہور کی تعداد 12 ہیں، یہی حرمت والے ہیں، یہی دین قیم ہے۔ مولا یہ جو شہور ہیں کہ یہ 12 مہینے ہیں؟ فرمایا استغفار کر، اگر یہاں 12 مہینے مراد ہوں تو پھر تو نہ کسی کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ نہی عن المنکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ امر بالمعروف کرنے کی ضرورت ہے، نہ گردن کٹوا کر شہید ہونے کی ضرورت ہے، نہ شب زندہ دار ہو کر ساری رات کو قائم اللیل و صائم النہار رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر تو یہ ہے جنوری فروری، یہ مہینے محرم سفر یہ یاد کر لو، تو پھر تمہیں قبر میں پوچھا جائے گا انہی کے متعلق۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینے دین قیم نہیں ہے،
ہیں۔ مولا پھر شعور سے مراد کیا ہے؟ امام نے اس کی تفسیر نہیں بتائی، اس کی تعویل بیان کرتے ہوئے فرمایا یہاں اللہ شعور سے مراد 12 مہینے نہیں 12 امام مراد لے رہا۔ اللہ کے نزدیک جب سے اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، اس کے نزدیک ائمہ کی تعداد 12 ہے، 4 ان میں حرمت والے ہیں۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا 4 ان میں صاحب تلوار ہیں۔ ایک میرے دادا علی صاحب تلوار، ایک میرے دادا حسن صاحب تلوار، ایک میرے دادا حسین صاحب تلوار، اور ایک وہ صاحب تلوار جس کی ابھی انتظار ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم۔ میں نے ابتدا میں کہا نا، علم الہی جب لفظوں میں آئے تو قرآن بنتا ہے، پیکر میں آئے تو امام بنتا ہے۔ میرے سامنے گرامی وہ وجود امام دین ہے۔ اور اگر ابھی سمجھ نہیں آئی اس حدیث کی تو پھر ایک حدیث اور جو خندق کے میدان میں ہماری ملت کا وہ چھوٹا سا بچہ گود میں کھیل رہا ہے، مجھے طرف دیکھ رہا ہے، یقیناً وہ بھی جانتا ہے اس حدیث کو۔ کیا میرے ناکا جب نبی اکرم کا امامہ، نبی اکرم کا لباس، نبی اکرم کی نعلین، نبی اکرم کی تلوار لے کر عمر بن عبد ود کی کتے کی زبان کو کاٹنے کے لیے، بند کرنے کے لیے میرے مولا جا رہے تھے، تو میرے نبی نے چلتے ہوئے علی کو دیکھا تو کیا کہا؟ بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، بارز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ، بارز الدین کلہ الی ابن۔ علی تیرا وجود دین ہے، تیرا وجود اسلام ہے، تیرا وجود ایمان ہے۔ اور اگر ابھی نہیں سمجھے تو آپ کے پڑوس میں ساتھ ہی بارڈر ہے، کراس کریں تو پہنچے معین الدین کی زری پر، اس نے کیا لکھا؟ دین است حسین، حسین تیرا وجود دین ہے، حسین تیرا وجود دین ہے۔ یوں نہیں کہ دین کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ہے، جو حسین ہے وہی دین ہے۔ جو مد مقابل آئے گا وہ کل بھی کل کفر تھا، وہ کربلا میں بھی کل کفر ہے۔ تعویل کی تھی فلاں نے، یہ تعویل بدماشی کا نام ہے۔ توجہ ہے میرے سامنے؟ اب سنیں، شعور شہر کی جمع ہے، کس کے معنی میں آیا؟ بھول گئے؟ ائمہ کے معنی میں۔ اللہ کے نزدیک جب سے اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، اس کے نزدیک ائمہ کی تعداد 12 ہے۔ لہذا قبر میں مہینوں کا نہیں پوچھا جائے گا، علی کا پوچھا جائے گا، میرے حسن کا پوچھا جائے گا، میرے حسین کا پوچھا جائے گا، میرے عسکری مولا کا پوچھا جائے گا، میرے وقت کے امام ولی العصر کا پوچھا جائے گا۔ یہ دین ہے۔ یہ سوال واقفوہم انہم مسئولہ بھی قبلہ سے یہ پڑھ رہے تھے اور مواقف بیان کر رہے تھے، بڑی خوبصورت گفتگو ہے آگاہ کی میرے سامنے گرامی۔ تو واقفوہم انہم، روکو ان کو، کہنا کچھ سوال کرنا کیا؟ ابھی تو علی کا سوال ہونا ہے، تو پروردگار جب قبر میں ہو گیا تو اب کیا ضرورت ہے؟ ایک الگ بات ہے، تھوڑا سا پیچھے آ جائے، میں ایک جملہ تاکہ گفتگو تھوڑی سی مجسم ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ یہیں سے کل ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے سامعین گرامی، انتہائی چونکہ ابتدائی مجلس اور تھوڑا سا میرا آپ ساتھ دیں گے، انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، لیلۃ القدر جب وجود زہرا تعویلی مطلب بیان کریں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے شاید سکالت آ رہی ہے، مشکل ہو رہا ہے۔ کون سی مشکل ہے؟ میں نے اتنی مثالیں دی ہیں آپ کو۔ تعویل کبھی تفسیر کے مقابلے میں ہو تو مطلب یہ ہے، یعنی لیلۃ القدر کی تفسیر بیان کریں تو 19، 21، 23 کی رات ہے، تو مقابلے میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر
80 سال یعنی تیری ایک رات کی بندگی پوری زندگی کی بندگی سے افضل ہے. 80 سال دے تے اسی ہے نہیں ہندی کو نہیں نا, اسی تے 50-60 سال جو فارغ ہو جانے. فلسطین میں ایوریج جو ایج ہے 19 سال ہے, انہیں بڑا ہونے ہی نہیں دیا جاتا, اور اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی. میرے سامنے میں ترجمہ ذرا سن لیں, آخری جملہ سنیں اور اس کے بعد میں اگلے مرحلے میں چلا جاؤں گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اگر لیلۃ القدر کی تفسیر بیان کریں تو مقابلے میں شہر کا مطلب مہینہ گا, یعنی یہ جو 19, 21, 23 کی شب ہے یہ 1000 مہینے سے افضل ہے. لیکن جب اسی لیلۃ القدر کی تعویل بیان کریں تو پھر مقابلے میں جناب زہرا چکے ہیں. لیلۃ القدر تعویلی مطلب یہ ہے, اور سب سے بطن اولا بی بی کا وجود ہے, تو پھر بی بی کے مقابلے میں 1000 مہینہ نہیں, چونکہ شخصیت کا تقابل شخصیت کیسے تو ہو سکتا ہے. تو لفظ شہر یہاں پر پھر اپنا تعویلی معنی دے گا, اور وہ میں نے تعویلی معنی جو سورہ توبہ کے ہم کر دی. اللہ کے نزدیک شہور کی تعداد 12 ہے, یعنی آئمہ کی تعداد 12 ہے. تو اب سمجھ آئی وجود زہرا اور مقام زہرا کیا ہے. آواز قدرت وما ادراک دا لیلۃ القدر. دنیا والو تمہیں کیا معلوم, ملائکہ تمہیں کیا معلوم, جنات تمہیں کیا معلوم, عالم مثال و عقل و برزخ تمہیں کیا معلوم. یہ فاطمہ زہرا کیا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ فاطمہ زہرا تو 1000 آئمہ سے بھی افضل ہے. اب پریشان نہیں ہونا, یہ کیا ہو گیا. میرے اسکرین والا فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا حجت اللہ علینا. ہم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں, ہماری دادی زہرا ہم آئمہ پر حجت. جیسے ہمارا حکم ماننا کائنات پہ واجب ہے, دادی زہرا کا حکم ماننا مجھ عسکری پر واجب ہے. مطلب کچھ واضح ہو گیا. یہیں سے گفتگو کل آگے بڑھے گی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سیدہ آپ پہ راضی ہو, اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں. ہمارے استاد محترم حضرت آیت اللہ وحید خراسانی دامت برکاتہ العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے والا جو زمانہ ہے اس میں لوگ صحیح اعتقادات سے بہت زیادہ منحرف ہوں گے. پھر کہتے ہیں کہ اس کے 2 اسباب ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ زیادہ بچوں کی پیدائش, حوصلہ کر کے اس جملے کو سننا, زیادہ لوگوں کی پیدائش غیر مشروع طریقے سے ہوئی ہوگی. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا مطلب یہ بھی ساتھ چلتا رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو متقی سمجھیں اور اولادیں ہماری غیر مشروع طریقے سے پیدا ہو رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی خیانت ہی کرے تو پھر ہی جا کر اس کی جو اولاد خیانت کے نتیجے میں وہ غیر مشروع. ارے بھیا 11-12 موارد ہیں, میں عرض کروں گا انشاءاللہ جتنا ان دنوں میں ہو سکا. 5 دن تو یہ ہیں اور 1 دن انشاءاللہ آگے جو اگلا خمسہ اس میں 1 دن میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ اس میں. لیکن تھوڑے سے تحمل کے ساتھ, اور اگر آپ وقت پہ زیادہ ہیں مجھ سے بہتر بہت روحانی شخصیت, اور میں تو خود مشتاق ہوتا ہوں اگر مجھے کوئی وقت ملے تو میں تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھوں. یقین فرمائیں ایسی شخصیت ایک جو میرے 8ویں مولا کی بارگاہ میں ایک زندگی کا لمبا حصہ گزارا,
اور 10 سال تک حرم امام میں نماز پڑھتے ہی نہیں رہے، پڑھاتے رہے، اور اب ان کے پیچھے یہ خدا نے آپ کو سعادت بخشی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سیدہ آپ پہ راضی ہوں۔ جو میں نے مجھے بیان کرنا ہے اگلے دنوں میں اشارہ میں نے کر دیا انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے بچوں کو اگر امام کا ناصر بنانا چاہتے ہیں نا تو پہلے کوشش کریں کہ وہ صحیح اعتقادات پہ قائم ہوں، اور صحیح اعتقادات پہ قائم اور ثابت تب رہ سکیں گے جب ان کی پیدائش مشروع طریقے سے ہوئی ہوگی، غیر مشروع طریقے سے نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ایام میں تھوڑی دو جملے میں کہتا رہوں گا۔ سیدہ آپ پہ راضی، رول گئی اولاد زہرا۔ یہ ایام محرم سے بڑے ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں ان دنوں میں عزاداری محرم سفر کی نسبت زیادہ کرے۔ آپ کے گھروں میں نوحانی ہو، ماتمداری ہو، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، پھر ربیع الاول کے پہلے دن، پتہ ہے آپ کو ابھی بابا جان کو دفن ہوئے صرف 7 دن ہوئے تھے جو اس بی بی کے چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ ان دنوں کو زندہ کریں۔ ان ایام کو الحمدللہ آپ کے علاقے میں ایک اچھی لہر اٹھ گئی، انشاءاللہ یہ بڑھے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ صرف اخلاص شرط ہے، صرف خلوص، صرف اور صرف بی بی سیدہ کے ساتھ خلوص کے ساتھ۔ یہ ڈیوٹی ہے، آپ اہتمام کریں، کوئی شخصیت آ کے خطاب کرے، فضائل پڑھے، مواعظ حسنہ بیان کرے، مصائب بیان کرے۔ یہ مختلف ڈیوٹیاں، انتخاب ہوتا ہے، لیکن انتخاب انہوں نے تو کر لیا، لیکن اب میں اس انتخاب کو ضائع نہ کروں، کیونکہ بس اوقات یہ ہوتا ہے جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا کے کچھ وکیل تھے، ان میں سے 3 وکیل ایسے تھے امام کے خود مختلف علاقوں میں امام کی شہادت پر پھر وہی لوگ، زانی سارے نہیں، باقی سارے 8ویں مولا کے پاس چلے گئے، وہ بندے جنہوں نے 8ویں مولا کی امامت کا انکار کر دیا۔ 7ویں مولا نے انتخاب کیا، حب دنیا، اہل بیت کا مال ہے، اب دینا نہیں چاہتے، ادھر جائیں تو دینا پڑتا ہے، نکل گئے۔ اخلاص شرط ہے، اس انتخاب کو، اس پر ثابت قدم رہنا، یہ بڑی بنیادی شرط ہے۔ اس لیے کوشش کریں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، ہر سال ہر جگہ پہ ان ایام میں عزاداری زیادہ کریں محرم کی نسبت۔ کیوں؟ یہ بی بی سیدہ جو ہے نا، یہ حسین سے زیادہ مظلومہ ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کاظمی صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ آقا جان، بزرگان، عزیزان، میں جانتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ابھی زندہ تھے، سر جدا کر لیا گیا۔ میرے مولا کے بدن کو پہلے لوٹا گیا، پھر میرے مولا کے بدن کو پامال کیا گیا، سینے کی ہڈیاں پیچھے نکل گئیں، کمر کی ہڈیاں آگے نکل آئیں، اور حالت یہ تھی جب علی کی بیٹیاں لاشِ حسین پہ پہنچیں تو بدن کے جس حصے کو ہاتھ لگاتی تھیں وہی جدا ہو جاتا۔ اجرکم اللہ،
سیدہ آپ پہ راضی ہوں. عزاداران جناب صدیقہ طاہرہ، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود میں کہتا ہوں حسین کی ماں حسین سے زیادہ مظلوم ہے. کیوں؟ اس لیے حسین آقا جتنے بڑے مظلوم ہیں تو اتنا تو ضرور ہے نا کہ تو حسین کے قاتل کا نام بھی لے سکتا ہے، اس قاتل پہ لعنت بھی کر سکتا ہے. یہ تو وہ مظلوم ہے جس کے قاتل کا تو نام تک نہیں لے پا رہا. کون ظالم تھے جس بی بی نے جنہوں نے دربار کے اندر اس بی بی کو دن کی روشنی میں ذبح کیا. محرم سفر کی نسبت زیادہ عزاداری کیا کریں، یہ بڑی مظلومہ ہے. لوگ پوچھیں گے کہ محرم سفر کی تو سمجھ آتی ہے، ان دنوں میں کیا ہوا جو آپ کے گھروں میں نوحانی ہے، یہ ماتمداری ہے، مجلسوں میں امام بارگاہ میں پوچھیں گے تو پھر بتانا محرم میں بیٹا مارا گیا تھا، ان ایام میں ماں ماری گئی تھی. اور میری پیار سیدہ کے عزاداروں، یہ بتانا ہے یہ مری نہیں، یہ ماری گئی ہے. اس قتل کو چھپنے نہیں دینا. یہ بڑی مظلومہ ہے. اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. بس ایک جملہ سن لے، ایک کوشش کریں ایک آدھا آنسو نکل آئے. کل انشاءاللہ مصائب زیادہ معاملی، صرف ایک جملہ سن لیں تاکہ مجلس کی تکمیل ہو جائے. عزاداران مظلوم کربلا روایات میں یار کتنی صدیقہ طاہرہ 17-18 سال شہادت والے دن بھی پورے نہیں تھے. ان میں سے بھی کچھ ایام کم تھے. 18 سال بی بی کی کل زندگی جو ظاہری زندگی ہے نا، 18 سال شہادت والے دن بھی پورے نہیں ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ 17-18 سال زندگی ہونا تو لوگ آتے ہیں آغا جان کے پاس، ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے بچے کے لیے دعا کریں اللہ اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے، شر شیطان شر دشمن سے محفوظ فرمائے، دعائیں لوگ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ بی بی جب رونے کے لیے گھر میں نہیں بیت الحزن میں جاتی تھی نا، ایک دن دیکھا جنہوں نے گھر جلایا تھا انہوں نے بیت الحزن بھی جلا کے رام کیا ہوا ہے. پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی جناب سیدہ. ایک مرتبہ کیا بیٹا حسن حسین آج ماں دعا مانگتی ہے ذرا آمین کہنا. اچھا اما جان ہم آمین کہتے ہیں. دونوں بیٹوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے. صدیقہ طاہرہ نے ٹوٹا ہوا بازو ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے مشکل سے جدا کیا. کانپتے ہوئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر جو دعا کی فرماتی ہے اللہم عجل وفاتی، بار اللہ زہرا کو موت جلدی دے دے. حضرت رب نے جناب زہرا جب کہا نا زہرا کو موت جلدی، دونوں بیٹے ماں کے ساتھ جمٹ گئے. آواز اما جان پہلے نانا چھوڑ کے چلے گئے، اب آپ بھی موت کی دعائیں کرنے لگی. اپنا جان ہمارا نانا کے شہر میں یتیم ہو جائے. ماتم زہرا